پریڈ گراؤنڈ میں اس وقت موجود ہوں. نیوز رپورٹر PK.com آپ دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے واحد سکھ جرنلسٹ پاکستانی موجود ہیں, ہرمیت سنگھ صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کے جلسہ میں آنے کے بعد جذبات کیسے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. میں تو ایسے جلسے میں اپنی کوریج کے لیے آیا ہوں, ایز اے PTI کے ورکر کے طور پر تو نہیں آیا ہوں اور نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے, لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ PTI کا جلسہ سب سے بڑا منفرد ہوتا ہے. اس میں تو ایک دیکھیں ایک ولولہ ہوتا ہے, ایک جوش ہوتا ہے. ورکر آپ دیکھیں نا, میں بہت سارے ورکر سے انٹرویو لے رہا تھا تو ان کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں تھا, راولپنڈی اسلام آباد سے نہیں تھا. وہ دور دور بنیر, کرک, DI خان, پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ واحد چیز ہے, کیونکہ میں PDM کے بہت سارے جلسے میں نے کور کیے کمر, وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ لوگ بریانی کی پلیٹ ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ 2,000 روپے بھی تھما دیا جاتا ہے. پھر پیپلز پارٹی کے نان بھی ہوتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی کا جو جلسہ تھا میں نے کور کیا, اس میں نے سندھی جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو لایا جاتا ہے کہ آپ کو اسلام آباد کی سیر کرائیں گے. لیکن میں اس میں ایک دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے جیب سے پیسے لگا کے خود آ رہے ہیں. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے وہ الگ سے آئے ہوئے ہیں, خواتین الگ سے آئی ہوئی ہیں, بزرگ الگ سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو خوبصورتی ہے دیگر جلسوں سے وہ مجھے تھوڑی ڈیفرنٹ لگتی ہے. اور PTI خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں نا, ابھی ایک بچے سے میں انٹرویو کر رہا تھا, اس کے 25 دن ہو گئے, وہ بنی گالا کے باہر سو رہا ہے کہ خان صاحب سے میری ملاقات, اور تحفے بھی لے کے آیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جذبہ, یہ جنونیت جو ہے آپ کو بہت کم لوگوں میں پائی جائے گی, اور PTI کے جلسے جو ہیں اسی لیے مشہور ہیں. موجودہ حالات سے کافی عوام پریشان ہے, جیسا کہ مہنگائی آپ کے سامنے ہے, پیٹرول کی پرائسز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں موجودہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ان کا سلوشن پاکستان میں کس طریقے سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ ہماری عوام جو ہے, جب بھی کوئی حکومت آتی ہے عوام تو اس سے نالا نظر آتی ہے. پرویز مشرف کی حکومت تھی تب بھی ہم اس کے خلاف تھے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب ہم اس کے خلاف تھے. جب حکومتیں ہوتی ہیں تو اقتدار میں جو ہوتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھتی ہے. خان صاحب تھے, اب خان صاحب چلے گئے, ہم اس کو یاد کر رہے کہ کم سے کم پیٹرول جو تھا وہ 134 کا تھا, وہ ابھی آنے والے دن میں 300 تک پہنچ جائے گا. اب آپ نے جو بات کی نا کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا, سلوشن یہی ہے کہ جب تک ادارے جو ہیں, چاہے وہ ہر ایک ادارہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا, جب تک آپ کے جو آپ کو آزادانہ فیصلے جو آپ نے کرنے ہیں وہ فیصلے نہیں ہوں گے, تو اس قسم کے حالات جو ہیں, جب آپ کوئی فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں ایک فورس آپ کو روکتی ہے, تو پھر میرے خیال میں ملک کا آگے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ملک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں جو حکمران ملے کرپٹ ہی ملے. ملک کی خاطر جس نے سوچا تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا دیا گیا, مروا دیا گیا یا ہٹا دیا گیا. یہ مجھے یہ چیز تھوڑی سی دکھ دے دیتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا, ایک اکانومی کے حوالے سے ایک بڑی بیٹھک نہیں ہوگی جس میں تمام تر ادارے بیٹھے ہوں, تمام تر اسٹاک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, جو بھی ہیں, سویلین ہے, جو بھی ہے, وہ بیٹھ کے اگر اس کا کوئی ایسا حل نکالے تاکہ مستقبل میں کم سے کم, آج بنگلہ دیش کو آپ دیکھیں, اس کی اکانومی کو دیکھیں, آپ ہندوستان کو دیکھیں, وہ کہاں پہنچ گیا ہے, اور آج ہم کہاں ہیں. آج بھی ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, IMF کی گود میں جا کے بیٹھنے کو تیار ہے, چاہے وہ جو شرائط ہم پہ تھوپ دیتا ہے. تو یہ مجھے تھوڑا سا افسوس ہے اس بات کا کہ ہم نے کبھی اپنے ملک کے جو ذخائر ہیں, اپنے ملک میں جو معدنیات ہیں, اس کو نکالنے کی, ٹورزم کو ہم نے فروغ نہیں دیا. ہم نے دیگر, ضیاء الحق صاحب آئے تو اس نے اسلحہ کو زیادہ زور دیا, تو آج آپ دیکھیں آپ کے ہاں جہاد کی فیکٹری, ہر قسم کی فیکٹری ہم نے بنائی. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ان چیزوں کی طرف, ایک سافٹنس کی طرف نہیں جائیں گے, جب ہم تک ریلیجس ٹورزم یہاں پہ پروموٹ نہیں کریں گے, دیگر چیزوں پہ کام نہیں ہوگا, تو میرے خیال میں ہم ایسے ہی بھیک مانگتے پھریں گے اور ایسے ہی معاملات چلیں. بے شک آپ نے صحیح فرمایا, خود مختاری ہمیں اپنی ہر چیز میں کرنی چاہیے تاکہ ہم کسی کے اوپر انحصار نہ کریں. آخر میں کچھ سیکنڈ کے لیے پاکستانی عوام کے نام کوئی محبت بھرا پیغام. میں کیا کہوں, بس یہی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے کام کریں. پاکستان بڑی مشکلوں سے, بڑی مشکلوں, ابھی جو اس سے زیادہ مشکلوں سے دو چار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرے, جس ادارے میں کام کر رہا ہے, آپ جب ایمانداری سے کام کریں گے, میں نے بہت سارے ممالک دیکھے ہیں, وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایمانداری جو عوام میں اپنے وطن کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ, وہ ان کی بڑی زیادہ ہوتی ہے. تو اگر یہ چیز ہوگی تو میرے خیال میں ملک جو ہے وہ کم نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے گا, آگے جائے گا. جب ملک خوشحال ہوگا تو ہم خوشحال ہوں گے. ہمیں پاکستان کو اون کرنے کی ضرورت ہے. ضرور, بے شک, اس سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت مٹی ہمارے لیے بڑی عزیز ہے, اور اس مٹی سے محبت کریں گے تو
یہ مٹی ظاہری بات ہے ماں ہے ہماری, یہ دھرتی ماں ہے, اور دھرتی ماں کی جتنی رسپیکٹ کی جائے کم ہے. میں یہی کہوں گا کہ بھئی پاکستانی بن کے جئیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.